السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج نائلہ کا موڈ بہت خراب ہے۔ صبا نے عفت کے کان میں سرگوشی کی۔ بیٹے بہو نے کچھ کہہ دیا ہوگا۔ اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میں سلمیٰ کو فون کرتی ہوں، پھر مل کے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوا۔ کچھ دیر بعد تینوں نائلہ کے گھر میں تھیں۔ نائلہ کیوں اتنا ہلکان ہو؟ کچھ تو بتاؤ، سارا دن ہو گیا، اکیلے ہی جل رہی ہو۔ کیا کہوں، تم کیا جانو، یہ بہویں کیسا کیسا دل جلاتی ہیں۔ نائلہ رو دینے کو تھی۔ نہیں نائلہ، میں سمجھتی ہوں تمہارا درد، مگر اس طرح خود کو اذیت دے کر کیا ہوگا؟ تو کیا کروں، کہاں جاؤں؟ نائلہ صبا کے گلے لگ کر رو دیں۔ آخر ہوا کیا ہے؟ سلمیٰ نائلہ کے قریب آ گئی۔ ابھی کچھ دن پہلے بیٹا بہو باہر کھانا کھانے جا رہے تھے۔ بیٹے نے مجھے بھی پوچھ لیا۔ میں نے بیٹے کی ہمدردی میں ہی تو کہا تھا کہ کیوں پیسہ برباد کرتے ہو؟ مجھے بتاؤ کیا کھانا ہے، میں بنا دیتی ہوں۔ باہر کھانوں کا کیا بھروسہ، کس طرح بناتے ہیں؟ میں نے بیٹے کی ہمدردی ہی میں تو کہا تھا کہ کیوں پیسہ برباد کرتے ہیں۔ مجھے بتاؤ کیا کھانا ہے، میں بنا دیتی ہوں، پیسہ الگ ضائع ہوتا ہے۔ بس میرا اتنا کہنا بہو صاحبہ کو برا لگ گیا۔ بدتمیزی سے کہنے لگی کہ آپ کو نہیں جانا تو مت جائی، ہمارا پروگرام کیوں خراب کرتی ہو؟ یہ کہا اور پیر پٹکتی ہوئی نکل گئی۔ آج بہو کی طبیعت کچھ خراب تھی، صبح سے بستر پر پڑی تھی۔ میں نے ناشتہ بنا کر سب کو دیا، دوپہر کا بھی کر دیا۔ شام کو بیٹے سے کہا باہر سے کچھ لے آؤ۔ بہو کی طبیعت ٹھیک نہیں تو بس مجھ پر برس پڑی کہ آپ کو کیا درد، شوہر تو میرا کما کر مر رہا ہے، آپ کو یہ احساس بھی ہے کہ کس طرح پیسہ کمایا جاتا ہے؟ بیٹھے بیٹھے سب کے خرچ پورے ہو رہے ہیں تو احساس ہی ختم ہو گیا ہے۔ بیٹا میرا سب سنتا رہا اور کچھ نہ بولا۔ ایسے موقع پر گونگا بہرا بن جاتا ہے۔ نائلہ نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، نائلہ شکر کرو کہ تمہارا بیٹا تو کم سے کم لحاظ رکھتا ہے۔ میرا کلیجہ چھلنی ہو جاتا ہے جب اپنا خون، اپنی اولاد بھی بیوی کے ساتھ مل کر ماں کو برا کہے گا۔ صبا کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ تم کو بتایا تھا نا میں نے کچھ دن پہلے کہ بہو نے مجھے کہا، امی آپ کو مجھ سے محبت نہیں، میرے ساتھ شاپنگ پر چلا کریں، ٹی وی دیکھا کریں۔ دوسروں کی ساسیں تو ایسا بہو کے ساتھ مل کر رہتی ہیں، آپ کو تو بس نیک پروین بننے کا ہی شوق ہے۔ بس مجھ کمبخت کو اس کی بات سن کر نہ جانے کیا ہوا کہ اگلے دن بچوں کے ساتھ ٹی وی دیکھنے بیٹھ گئی۔ کچھ دیر میں چھوٹا پوتا آیا اور چینل بدل کر کارٹون لگا دیا۔ میں نے کہا، ارے پروگرام ختم ہونے والا ہے، اور دوبارہ بدل کر دیکھنے لگی۔ بس قیامت آ گئی۔ میرے ہاتھ سے ریموٹ چھین کر مجھ پر برس پڑی کہ آپ نے معصوم بچے کو رلا دیا، اپنی عمر دیکھیں ذرا، اور یہ ٹی وی کا شوق، شرم آنی چاہیے آپ کو۔ میں تو اس کا منہ دیکھتی رہ گئی، اور وہ بیٹا بھی بیوی کے ساتھ مل گیا کہ آپ بھی کمال کرتے ہیں۔ دوسروں کے گھروں کے بزرگ نماز قرآن کرتے ہیں اور آپ کو ٹی وی سے فرصت ہی نہیں۔ یہ نہیں کہ قبر کی تیاری کر لیں، کیونکہ غلطی میری ہی تھی کہ اس نامراد ٹی وی کے سامنے جا بیٹھی تھی، اس لیے خاموش رہی۔ صبا نے سسکتے ہوئے بات مکمل کی، یہ لو بھائی دودھ پتی کی مزیدار چائے۔ عفت اپنے گھر سے چائے کی ٹرے لے کر آئیں۔ میری پیاری سہیلیو، تم بہو کے سلوک سے اتنی دل برداشتہ نہ ہوا کرو، نظر انداز کیا کرو، درگزر کیا کرو۔ عفت نے دونوں کو سمجھاتے ہوئے کہا، ہم کیا کیا درگزر کر رہی ہیں، کیا کیا نظر انداز کر رہے ہیں، تم کیا جانو؟ ہمارے درد کا احساس ہو تب نہ نصیحت کرنا آسان ہے، تم پر پڑتی تب پوچھتے کہ کیسے درگزر اور نظر انداز کرتی۔ تم تو خوشباش زندگی گزار رہی ہو، جل جل کر تو ہم ختم ہو رہے ہیں۔ نائلہ نے جھلے بھنے انداز میں کہا، ہاں میں بہت خوش ہوں، مجھے کوئی غم نہیں، کوئی دکھ نہیں، مانا کہ
تمہارے دکھوں کا احساس مجھے نہیں، میں بے بس ہوں، بے حس ہوں، پتھر کی ہوں۔ نہ جانے عفت کو کیا ہوا کہ ہذیانی انداز میں چیخنے لگی۔ میری بہو جسے میں 10 لڑکیوں کو ٹھکرا کر بڑے مان سے لائی تھی، با پردہ، حافظہ، کیا بتاؤں اور کس سے کہوں کہ جو زخم اپنی باتوں سے وہ مجھے دیتی ہے۔ پورے خاندان سے کٹ گئی ہوں، کسی کو گھر نہیں بلا سکتی، پوتے پوتیوں کو پیار نہیں کر سکتی۔ کہتی ہے میرے بچے مجھ سے چھین رہی ہیں، اپنے بیٹے سے بات نہیں کر سکتی، وہ صرف اس کا شوہر ہے۔ ایک بیٹی ہے، مہینوں ہو جاتے ہیں میکے نہیں آ سکتی۔ ذرا ذرا سی بات پر وہ ہنگامہ کرتی ہے کہ ہم اپنی عزت بچانے کے لیے اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ خاموش ہو جاؤ، محلے والے کیا کہیں گے۔ کہتی ہے بہت نیک بنتی ہیں، اچھا ہے، پورے محلے میں بدنام ہوں، پورے خاندان میں ذلیل ہوں، کسی کام کی ذمہ داری پوری نہیں کرتی۔ کہتی ہے گھر کے کام، آپ سب کی خدمت، کچھ بھی مجھ پر فرض نہیں ہے۔ وہ تو بیٹے یعنی اپنے شوہر تک کی نہیں، میرا بیٹا کوئی کام کہہ کر نہیں کروا سکتا۔ بچوں کو ایسا پیٹتی ہے دل خون کے آنسو روتا ہے، مگر ہم روک نہیں پاتے۔ کہتی ہے میں ماں ہوں، جو ماں سے زیادہ چاہت دکھائیں وہ چڑیل ہی ہو سکتی ہے۔ بد زبانی اور بد اخلاقی ختم ہے، اس پر نہ شوہر کا لحاظ نہ کسی بزرگ کا۔ غصے میں پاگل ہو جاتی ہے، اپنی عزت اپنے ہاتھ میں، خود کو کمرے میں قید کر لیتے ہیں۔ ہمیں شرم آتی ہے، پوتا پوتیاں جوان ہو رہے ہیں، وہ بھی ماں کے رنگ میں رنگے جا رہے ہیں۔ دونوں سہیلیاں حیرت سے منہ کھولے عفت کو دیکھ رہی تھیں۔ وہ اری سلمیٰ، یہ عفت تو بڑی گہری نکلی، 15 سال سے بہو کو برداشت کر رہی ہے اور ہم سمجھتے رہے کہ ان کی بہو بیگم سب سے لائق ہے۔ نائلہ نے عفت کو لپٹاتے ہوئے کہا، سلمیٰ اس کا مطلب ہے کہ تم ہی خوش نصیب ہو کہ تمہارے بیٹے نہیں۔ صبا نے کہا ہاں ہاں، تو چلو آج میری بھی سن لو۔ سلمیٰ نے کہا ہاں، جان لو کہ قیامت قریب ہے، ساس بہو نند بھاوج دیورانی جیٹھانی جیسے غم نہیں ملتے۔ مجھے میری بیٹی وہ غم دکھ اور باتیں سناتی ہے، ایسی بات ہو تو آج کی بیٹی کوئی گھاؤ دینے سے نہیں چکتی۔ تم سب خوش قسمت ہو کہ اپنے بیٹوں کے گھروں میں عزت سے ہو۔ میرا میاں کے بعد کوئی سہارا نہیں، بیٹی داماد کے گھر رہنا کتنا مشکل ہے یہ کچھ میں ہی جانتی ہوں، لہٰذا اس کا رونا ایسا تھا کہ تینوں سہیلیاں اپنا رونا بھول کر اس سے لپٹ گئیں۔ ہمیشہ خوش نظر آنے والی سلمیٰ اندر سے اتنی ٹوٹی ہوئی کمزور ہے، یہ کسی نے کبھی سوچا نہ تھا۔ سچ ہے کہ بیٹیوں کے دیے ہوئے دکھ ماں چھپا لیتی ہے، مگر بہو کے دیے ہوئے دکھوں کو کون چھپائے۔ سچ ہے خوشیوں کی طرح دکھوں کے بھی مختلف رنگ ہوتے ہیں، پتہ نہیں کون کس دکھ میں مبتلا ہے، کون کیا سہ رہا ہے، کیا جھیل رہا ہے، رشتوں کو بچانے کے لیے کون کیا قربانی دے رہا ہے۔ دکھ دکھائے بتائے جا سکتے ہیں، اکثر تو کسی کو بتائے بھی نہیں جا سکتے۔ رشتہ جتنا قریب کا ہوتا ہے اور محبت بھی اتنا ہی گہری ہوتی ہے اور ان سے ملنے والی تکلیف کا احساس بھی زیادہ ہوتا ہے، تو کوئی تو ہو جو اس کو نبھانے بنانے کا فن جانتے ہوں۔ دنیا میں کچھ تو رشتوں کے بھرم رہ جائیں تو کیا ہوا، رشتہ بہن کا ہو یا نند کا، تاکہ دنیا میں کچھ تو رشتوں کے بھرم رہ جائیں، پھر چاہے زخم بیٹی کا دیا ہو یا بہو کا، بہن کا ہو یا نند کا یا بھاوج کا، بس نبھانے کا فن آ جائے۔